آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے ساتھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم، سنو تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا، مومن نہیں ہو سکتا۔ کب تک یار آقا، کب تک؟ حتیٰ اکون احب علیہ، جب تک کہ میں اسے پیارا نہ ہو جاؤں۔ کس سے؟ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس کے باپ سے، اس کی اولاد سے، اور دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب سے زیادہ۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے وہ مومن بن جائے، اس کا شمار مومنوں میں ہو اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مومن ٹھہرایا جائے، تو پھر اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ اس کے سینے میں، اس کے دل میں میری محبت اس کے باپ، اس کے اولاد اور دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام لوگوں کی محبت سے زیادہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو مزید کھول کے بیان فرما دیا، اور اس حدیث کو بھی امام مسلم نے نقل کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے ساتھی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس کے راوی ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم، سنو تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا، حتیٰ اکون احب علیہ، جب تک کہ میں اسے پیارا نہ ہو جاؤں۔ کس سے؟ من مالہ، اس کی مال و دولت سے، اس کی مال و دولت سے، ومن اہلہ، اور اس کے گھر والوں سے، ومن الناس اجمعین، اور دنیا میں جتنے بھی اسے لوگ پیارے ہیں ان سب سے زیادہ۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، اس حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مال کا ذکر فرما رہے ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ مومن بن جائے تو ضروری ہے کہ اس کے سینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے مال سے زیادہ ہو۔ کتنے لوگ ایسے نہیں، دین کی بات کرتے ہیں، دین کی بات سنتے ہیں، دعوت کا کام کرتے ہیں اور دین سے بہت محبت بھی رکھتے ہیں، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے پکار آتی ہے کہ خرچ کرو تو ان کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، ان کے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ تو سب ٹھیک تھا لیکن یہ معاملہ ذرا حساس ہے، یہ مال کا معاملہ ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور یہیں سے آزمائش شروع ہو جاتی ہے، یہیں امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن میں ایک جگہ نہیں کتنی جگہ اللہ رب العالمین نے اس بات کو کھول کے بیان فرما دیا کہ اگر تمہاری محبت اللہ اور اس کے رسول سے نہیں، اللہ کی راہ میں جہاد سے نہیں، تو پھر فتربصوا، پھر انتظار کرو کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ تو ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مال سے زیادہ ہو، اور اسی پر بس نہیں بلکہ ایک مسلمان، ایک کلمہ گو، اس کی تو یہ شان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے اسے اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہے، جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ سامعین کرام، آج کل ایک مسئلہ پھر سر اٹھا رہا ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ یورپ کے اندر پھر بدتمیزی شروع ہو گئی ہے، پھر لوگ جو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف گستاخی کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اب یہی وقت ہے کہ ہر مسلمان اس کے امتحان، اس کے ایمان کا امتحان ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتا ہے، اور ہمیں اس کا برملا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ اور میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی عزت ایک مسلمان کو اپنی جان سے زیادہ پیاری ہونی چاہیے۔ اور اگر ہم کتاب و سنت میں دیکھیں تو ہمیں کتنی مثالیں ایسی ملتی ہیں، احادیث کی کتابوں میں کتنی مثالیں ملتی ہیں۔ ان بہت سی مثالوں میں سے، بہت سے واقعات میں سے ایک واقعہ وہ ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں نقل کیا ہے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے ساتھی حضرت عبداللہ ابن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اس واقعہ کے اور اس حدیث کے راوی ہیں اور روایت کرتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہیں، آپ کی مرافقت میں ہیں، آپ کے ہمراہ ہیں۔ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ انک لحب علی من کل شیء الا بالنفس، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم آپ مجھے میری ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں، الا من نفسی، ما سوائے میری جان کے۔ اللہ اکبر۔ سچے لوگ تھے، جو دل میں تھا اس کا برملا زبان سے اظہار کر دیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ دل میں کچھ اور زبان میں کچھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے ساتھی کی بات کو سنتے ہیں اور جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، لا یا عمر، اے عمر ابھی بات ادھوری ہے، ابھی تیرا ایمان ناقص ہے، ابھی تو پورا مومن نہیں بنا۔ والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے کیا ارشاد فرمایا، حتی اکون احب علیک من نفسک، جب تک کہ میں تجھے تیری جان سے زیادہ پیارا نہیں ہو جاتا، تیرا شمار مومنوں میں نہیں ہو سکتا، تیرا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جواب میں خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ اس حدیث کے راوی عبداللہ ابن ہشام روایت کرتے ہیں کہ عمر فاروق خاموشی اختیار کرتے ہیں، توقف کرتے ہیں، لگتا ہے دل و دماغ میں جنگ ہو رہی ہے، فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ جب کسی نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر بارگاہ رسالت میں مؤدبانہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ من الآن، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم اس وقت کے بعد سے، انک لحب علی حتی من نفسی، آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں، اس وقت کے بعد سے آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے ساتھی کی بات کو سنتے ہیں اور بڑا ہی مختصر اور بڑا ہی پیارا جواب ارشاد فرماتے ہیں، الآن یا عمر، اے عمر اب بات مکمل ہو گئی، اس وقت کے بعد سے تیرا ایمان کامل ہو گیا، اب تو پورا مومن بن گیا۔ اللہ اکبر۔ تو بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ مومن بن جائے، اس کا شمار مومنوں میں ہو اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مومن ٹھہرایا جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے، آپ کی جو اطاعت کا جذبہ ہے، آپ کی جو اتباع کا جذبہ ہے، اسے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہو۔ اور اس کی ایک نہیں، سیرت میں اور تاریخ کی کتابوں میں کتنی مثالیں ہیں۔ ایک اور مثال کو لے لیتے ہیں، ایک اور روایت کو لے لیتے ہیں، اور امام حاکم نے اپنی کتاب المستدرک میں اس واقعہ کو نقل کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ حکم آتا ہے کہ آپ ہجرت کریں، اور ہجرت کے اس مقدس اور مبارک سفر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے نصیبے جاگتے ہیں کہ انہیں مرافقت کا موقع میسر آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے سفر میں ہیں، دونوں اونٹنیوں پر سوار ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غور فرماتے ہیں کہ ابو بکر کبھی اپنی اونٹنی کو لے کر آگے نکل جاتے ہیں اور کبھی اپنی اونٹنی کو پیچھے کر لیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ جب کافی دیر اس عمل کو دیکھتے ہیں تو نہیں رہا جاتا، ارشاد فرماتے ہیں، ابو بکر کیا بات ہے، میں بہت دیر سے غور کر رہا ہوں، کبھی تو اپنی اونٹنی کو لے کے مجھ سے آگے نکل جاتا ہے، کبھی تیری اونٹنی مجھ سے پیچھے ہو جاتی ہے، آخر ماجرا کیا ہے؟ بارگاہ رسالت میں کہیں ایسا تو نہیں کہ بے ادبی کا اظہار کر رہے ہیں، بے ادبی سرزد ہو رہی ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں۔ صدیق سے زیادہ بارگاہ رسالت میں اور مؤدب کون ہوگا؟ ان کی صدیقیت کا تو راز ہی یہی ہے کہ سب سے زیادہ صحابہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنے والے ہیں، آپ کا احترام کرنے والے ہیں۔ بارگاہ رسالت میں مؤدبانہ عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہ ہے کہ جب مجھے خدشہ ظاہر ہوتا ہے کہ آگے اونچائی ہے اور کہیں دشمن چھپا نہ بیٹھا ہو اور کہیں وار نہ کر دے، تو میں اپنی اونٹنی کو لے کے آگے نکل جاتا ہوں کہ اگر حملہ ہو تو پہلے مجھ پر ہو، اور جہاں مجھے یہ خدشہ ہو کہ دشمن کہیں پیچھے سے وار نہ کر دے، میں اپنی اونٹنی کو پیچھے لے جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے ساتھی کی بات کو سنتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، ابو بکر کیا تو چاہتا ہے جو مصیبت آئے تجھ پر آئے؟ تو کیا جواب دیتے ہیں؟ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، ابو بکر اس کی کیا حیثیت ہے؟ ابو بکر کی جان آپ پہ قربان، میرے تو ماں باپ بھی آپ پہ قربان ہو جائیں، ابو بکر کی کیا حیثیت ہے؟ تو بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کے محبت کرتے تھے، اور اتنی محبت کرتے تھے کہ انہیں اپنی جان کی کبھی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ تو بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے، اور ایمان کی نشانیاں کیا تھی کہ آپ کی محبت ہر چیز سے زیادہ صحابہ کو پیاری تھی۔ آپ کی جو محبت ہے، آپ کی جو اطاعت ہے، اس کا ایک نقطہ اور بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو شخص واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے، اس کے لیے دنیا میں اسے کیا ملتا ہے اور آخرت میں اسے کیا ملے گا۔ ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے، یقین جانیے بہت بڑی عظیم الشان نعمت ہے۔ یہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت کے ثمرات ہیں، جو فوائد ہیں، اس سے دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملے گا۔ دنیا میں کیا ملتا ہے؟ اللہ اکبر! دنیا میں اللہ رب العالمین ایسے شخص کو جو آپ سے محبت کرنے والا ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے، دنیا میں اسے حلاوت الایمان کی نعمت عطا فرماتے ہیں۔ حلاوت الایمان کی نعمت، اس سے کیا مراد ہے؟ ایمان کی لذت، ایمان کی چاشنی، ایمان کا مزہ اور ایمان کا نشہ، یہ چاروں چیزیں نصیب ہوتی ہیں۔ کتنے لوگ ایسے نہیں کہ قرآن پڑھنے بیٹھتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں کہ 2-3 صفحات پڑھ لوں، لیکن چھوڑنے کو دل نہیں کرتا۔ نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، دل کرتا ہے کہ بس پڑھتا ہی چلا جاؤں، سجدے کرتا ہی چلا جاؤں۔ کیوں؟ وہ لذت محسوس ہو رہی ہے، وہ مزہ آ رہا ہے، وہ نشہ آ رہا ہے۔ اللہ اکبر! اسی طریقے سے دین کے کام ہیں کہ آدمی دل کرتا ہے کہ ایک نیکی کی ہے، اب دوسری بھی کروں، تیسری بھی کروں، دل نہیں بھرتا۔ یہ نعمت کب نصیب ہوگی؟ جب اللہ کی طرف سے حلاوت الایمان کی لذت عطا ہو جاتی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ اکبر! امام بخاری، امام مسلم نے اپنی اپنی کتابوں میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے ساتھی، خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان۔ سنو، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں اللہ رب العالمین انہیں حلاوت الایمان کی نعمت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر! کیا خوش نصیبی ہے، کیا خوش قسمتی ہے ان کی۔ اور وہ کون کون ہیں؟ فرمایا پہلا شخص وہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت دنیا کے تمام لوگوں کی محبت سے زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت دنیا کے تمام لوگوں کی محبت سے زیادہ ہوتی ہے۔ اور دوسرا شخص کون ہے؟ فرمایا دوسرا شخص وہ ہے کہ جب وہ کسی سے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے کرتا ہے۔ اللہ اکبر! اور اگر کسی سے بغض رکھتا ہے تو بھی اللہ کے لیے رکھتا ہے۔ وہ حدیث ہم نے کئی بار سنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان مکمل کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا من احب للہ وابغض للہ واطاع للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ کیا فرمایا؟ جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور جب نفرت کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور کسی کو کچھ دیتا ہے تو کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اور جب روک لیتا ہے تو کس کے لیے؟
اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اس نے کیا کیا؟ اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ اللہ اکبر، غور کیجیے ذرا۔ اور اسی طرح آخرت میں کیا ملتا ہے؟ جیسا کہ پہلے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے بڑی عظیم الشان نعمت ہے، بڑی عظیم الشان نعمت ہے۔ یہ محبت در حقیقت میں جنت کا راستہ ہے۔ یہ بندے کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے محبت، یہ بندے کو جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ دلیل کیا ہے؟ غور کیجیے ذرا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب الجامع میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے ساتھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی اس حدیث کے بھی راوی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں صحابہ کے ساتھ کہ ایک شخص عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، اے اللہ کے رسول کیا آپ بتلائیں گے کہ قیامت کب برپا ہوگی، قیامت کب آئے گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھی کی بات کو سنتے ہیں اور اسے دیکھتے ہیں اور جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، ماذا اعددت لہا، سنو قیامت کا سوال کر رہے ہو، کتنے اعمال جمع کر لیے ہیں قیامت کے لیے، کتنا اسٹاک کر لیا ہے نیکیوں کا؟ وہ شخص جواب میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عندی کثیر صلاۃ ولا صیام ولا صدقہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا معاملہ تو یہ ہے کہ میں نے فرض نمازیں تو پڑھتا ہوں اور پڑھی ہیں، لیکن نوافل نمازیں میرے پاس ذرا تھوڑی ہیں، زکوٰۃ جو مجھ پہ فرض ہے وہ ادا کرتا ہوں، لیکن صدقہ و خیرات اس میں معاملات ذرا کم ہیں۔ اور اسی طرح روزے، فرض روزے وہ میں رکھتا ہوں، لیکن نوافل روزے نہ ہونے کے برابر ہیں۔ وَلَكِنْ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ، لیکن میرا معاملہ یہ ہے کہ میرے سینے میں اللہ اور اس کے رسول کی جو محبت ہے، جسے ہم عام الفاظ میں کہیں گے کہ سمندر اس کا ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کی بات کو سنتے ہیں تو بڑا ہی پیارا اور مختصر جواب ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، ساتھی کل تو انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تو محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر شخص کہنے والا بھی اور سننے والا بھی، سننے والے بھی اپنا اپنا جائزہ لے لیں، ذرا اپنا اپنا محاسبہ کر لیں کہ ہماری محبتیں کن کے ساتھ ہیں، ہم کن سے محبت کرتے ہیں۔ اگر ان سے محبت کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے جو اللہ کے راستے پہ چلنے والے ہیں تو یہ تو بشارت ہے، لیکن خدا نہ کرے اگر ہماری محبتیں ان کے ساتھ ہیں جو اللہ کے راستے سے ہٹانے والے ہیں، تو حدیث کے الفاظ واضح ہیں، انت مع من احبب، کل تو انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تو محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بعد میں بیان کرتے تھے کہ میں بہت خوش ہوا اس حدیث کو سن کر، کیونکہ میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں، میں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، میں عمر سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرتا ہوں، تو کل تو بڑے مزے آئیں گے، کل ہم ان کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو بات عرض کر رہا ہوں کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا ہے اسے دنیا میں بھی نعمتیں ملتی ہیں اور آخرت میں بھی نعمتیں ملیں گی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے آپ سے کتنی محبت کرتے تھے، آپ کے کتنے اطاعت گزار تھے، کتنی آپ کی اتباع کرنے والے تھے، کتنا آپ کے راہ پہ چلنے والے تھے، کتنی مثالیں اس بارے میں۔ آئیے ایک مثال، ایک واقعہ امام بخاری جو سنا رہے ہیں اس کو سنتے ہیں، اور انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس واقعہ کے راوی ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر پہ موجود تھا، کچھ مہمان آئے ہوئے تھے اور میں انہیں شراب پیش کر رہا تھا، اور شراب کون سی تھی، اس کا خاص نام تھا اور بڑی قیمتی شراب تھی، یہ میں پلا رہا تھا۔ اتنے میں کیا ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روانہ کیا ہوا منادی، مدینے کی گلیوں میں منادی آواز دے رہا تھا، پکار رہا تھا کہ لوگوں سنو،
اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ہے، شراب کو حرام کر دیا گیا ہے۔ حضرت ابو طلحہ مجھ سے فرماتے ہیں انس یہ کیا بات ہے، یہ کیا اعلان ہو رہا ہے؟ میں نے سن کے آ کے بتایا شراب کی حرمت کا اعلان آ گیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منادی ہے، وہ آواز لگا رہا ہے کہ لوگوں شراب کو حرام کر دیا گیا۔ کیا فرماتے ہیں انس یہ سارے مٹکے اٹھاؤ اور جا کے گلی میں توڑ دو۔ اور جو صحابہ بیٹھے تھے جن کے ہاتھ میں گلاس تھے شرابوں کے، انہوں نے وہ گلاس نیچے رکھ دیے۔ کیا اسی پر بس ہو گیا؟ نہیں، بلکہ جو گھونٹ لے چکے تھے انہوں نے یہ نہیں سوچا آخری گھونٹ ہے پی لیتے ہیں، اس کے بعد تو حرام ہو چکی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں انہوں نے اسی وقت منہ سے اس کو تھوک دیا جیسے کوئی کلی کر دیتا ہے، اب وہ حلق سے نیچے نہیں جا سکتی، اللہ کے رسول کا حکم آ چکا ہے۔ اللہ اکبر، غور کیجئے ذرا، کسی نے تردد نہیں کیا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں باہر مٹکے توڑنے کے لیے گیا تو گلی کے اندر شراب کا سیلاب آیا ہوا تھا، ہر طرف سے مٹکے ٹوٹ رہے تھے اور اس طرح گلیوں میں شراب بہہ رہی تھی جیسے بارش میں پانی بہتا ہے۔ غور کیجئے ذرا، اور یہ بات صرف مردوں میں نہیں تھی بلکہ اس زمانے کی جو خواتین تھیں، حضرات صحابیات جو تھیں، ان کا جذبہ بھی اطاعت کا ایسا ہی تھا، وہ بھی اتنی زیادہ مستعد تھیں اطاعت کے معاملے میں۔ ایک واقعہ سن لیجئے، امام ابی داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب سنن میں اس واقعہ کو نقل کرتے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس واقعہ کے راوی ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، کچھ پوچھنے کے لیے آئی، اور اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غور فرمایا کہ اس کی جو بیٹی ہے اس کی دونوں کلائیوں میں موٹے موٹے سونے کے کڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے پوچھا کہ سنو، یہ جو سونا پہنا ہوا ہے تمہاری بیٹی نے، جو کڑے پہنے ہوئے ہیں، کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ وہ عورت نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی زکوٰۃ تو میں نے کبھی ادا نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تو یہ چاہتی ہے کہ کل قیامت کے دن تیرے ہاتھوں میں جہنم کی آگ کے کڑے پہنائے جائیں اس کی زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے؟ وہ عورت پریشان ہو جاتی، گھبرا جاتی ہے، فوراً بیٹی کے ہاتھ سے کڑے اتار دیتی ہے اور اتار کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کڑے آپ کے لیے اور اللہ کے لیے ہیں، اب مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ غور کیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو زکوٰۃ کی بات بیان فرما رہے تھے، اسے زکوٰۃ کی طرف بتلا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے زکوٰۃ کے متعلق بتلا رہے تھے کہ اس کی زکوٰۃ ادا کرو، اس کا اہتمام کرو، لیکن اس عورت نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور وہ جو سونے کے کڑے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیے، اے اللہ کے رسول، یہ آپ کے لیے، اللہ کے لیے، آپ جہاں چاہیں جیسے چاہیں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ غور کیجئے ذرا، کیا جذبہ تھا ان کا، کیا محبت تھی ان کی، کیا اطاعت تھی ان کی۔ اللہ اکبر، یہی لوگ تھے جن کے لیے اللہ کی جنتیں تھیں۔ اللہ اکبر۔ تو بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ مومن بن جائے، اس کا شمار مومنوں میں ہو اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مومن ٹھہرایا جائے، تو اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ اس کے سینے میں، اس کے دل میں مدینے والے کی جو محبت ہے، اس کا جذبہ دنیا کے تمام لوگوں کی محبت سے زیادہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، سچی اطاعت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ